یعنی یہ جو بات ہوئی بس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا. فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک، اس معاملے پر سیدہ زہرا جو ہے وہ ان کے غصہ ہوئی. فہجرتہ، ان کو چھوڑ دیا. ہجرتہ، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ چلے جانا، چھوڑ دینا. ہجرتہ، چھوڑ دینا. فہجرتہ، ان کو چھوڑ دیا، وہاں سے چلی گئی یہ نہیں ہے. فذهبت فاطمہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے چلی گئی. فہجرتہ، اس شخص کو ہی چھوڑ دیا، یعنی ترک کلام کر دیا ان سے. نہیں اس کو چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا. فہجرتہ، ٹھیک ہے. فلم تکلمہ حتی توفیت، چھوڑ دیا مطلب کب تک؟ جب تک وفات نہ پائی. اور پھر آگے راوی کہتا ہے وعاشت بعد النبی ستۃ اشہر. تو میں آپ کو بتاتا چلوں، راوی کہتا ہے کہ یہ کب تک چھوڑا تھا؟ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں تھی، یہ 6 ماہ تک کی بات تھی. آپ جس طرح یہ آسان الفاظ میں اس کو پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کیوں ہمارے علماء جو ہے یہ اس کو چھپاتے ہیں؟ چھپانا تو میرے خیال سے کہنا مناسب نہیں ہوا، کیوں بیان نہیں کرتے؟ اگر ایسے ترجمہ ہی بیان کرتے تو ہمیں موقف جو ہے وہ اس کا معلوم ہو جائے. ہاں اچھا، یہ انہوں نے بھی یہاں پہ لکھی ہے کہ یہ کہتے ہیں ابن حجر وفی هذه الطریق زیادۃ لم تذکر هناک فتشرح. کہتے ہیں یہاں پر اس جو طریق ہے نا، اس میں درمیان میں یہاں پر اضافہ ہے جو یہاں پر ہم نے ذکر، جو یہاں پہ ذکر نہیں کی گئی ہے. اچھا، اب 5واں اور آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے آج کی نشست کا، کیونکہ ہمارا سلسلہ سوالات کا جاری رہے گا، اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ای میل کے ذریعے جو مفتی صاحب کا ہے یا کمنٹس کے ذریعے آپ جو ہے وہ سوالات لکھ سکتے ہیں. آپ کے سوالات ہم ان سے پہنچائیں گے اور ہم ایک مخالف نقد کرنے والے کی صورت میں سوال ان کو پہنچا دیں گے اور سوال باقاعدہ کریں گے. آخری سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ڈالی ہے کہ اس وقت آپ کا امام کون ہے؟ جی، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہر دور میں امام کی ضرورت ہے، اس کی اصل آپ کے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بروز قیامت تمام لوگوں کو ان کے امام کے نام سے بلائیں گے. قرآن ہے. کوئی بندہ انکار کر کے دیکھا ہے؟ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے. ضروری ہے، کیوں نہیں ہے. سورۃ الرعد سورۃ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ. یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ. اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کے اوپر رب کی جانب سے کوئی آیت کیوں نہیں اترتی. پروردگار نے کیا فرمایا انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. آپ تو منذر ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے. ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. اللہ نے جب سے اس کائنات کو خلق کیا ہے، مخلوقات کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، ان کے اندر قطع نظر مذہب کے دنیا کی ہر آبادی، ہر ثقافت، ہر کلچر، ہر جغرافیے کے لیے پروردگار نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے کہ وہ بغیر ہادی کے چل ہی نہیں سکتی. لیکن آج کے دور میں فطرت کی بات ہے. لیکن آج کے دور میں جو وہ بھیڑ بکریوں کا معاشرہ ہوتا ہے جہاں ہادی نہیں ہوتا، اور بھیڑ بکریوں کا معاشرہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی سے انکار کر دے. قرآن مجید میں جس طرح اچھا، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہادی ہے وہ بنی ہاشم میں سے ہے. ہادی جو ہے وہ بنی ہاشم میں سے. صحیح روایت ہے ہمارے ہاں مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کو احمد شاکر نے صحیح کہا ہے سند کو. اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر جو کہ روایات کے ذریعے جو قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے، اور اسی طرح فتح الباری کے اندر بھی موجود ہے. ابن حجر اسقلانی نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ سند حسن کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ میں منذر ہوں اور علی ہادی ہے. یہ فتح الباری کے اندر موجود ہے ابن حجر اسقلانی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سند حسن ہے، حسن درجے کی سند ہے یہ. اچھا، اسی طرح سے خود یہ زبیر زئی صاحب، انہوں نے اپنے کثیر کی جو تفسیر کی جو روایات ہیں اس کی تخریج کی ہے، اس میں بھی انہوں نے اس روایت کو کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. تو بہرحال اچھا، اس سے تو ایک عمومیت معلوم ہوتی ہے کہ بنی ہاشم اور امام علی علیہ السلام کے امام ہونے پر، لیکن میں
امام علی علیہ السلام کو صرف ان روایات کی وجہ سے یا اس آیت کی وجہ سے میں امام نہیں مانتا. اس کی پورا امام علی علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے, اور جو شخص بھی امام کی زندگی پڑھے گا اسے معلوم ہوگا کہ امام کا جو مقام رسول اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے نا, وہ آپ کو صرف ایک روایت پڑھ کر یا اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گی. آج کے جو امام کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں مولانا, اگر یہ جو مسلمانوں کی تمام جو وجوہات ہیں نا ان کی تباہی و بربادی کے, وہ اسی وجہ سے. یہ امام کو آج تک ان کی پہچان نہیں ہوئی, ان کو پہچان نہیں ہوئی, معرفت نہیں ہوئی. امام کی معرفت ان کو ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے. ابھی تو یہ لڑ رہے ہیں نا فرقوں کے نام پر, اور جناب وہ جو اپنی بنائی ہوئی ساری قصے کہانیاں, اور کچھ اسپائڈر مین بنایا ہوا ہے کسی کو جناب وہ کہاں لے کے جاتے ہیں, خود اپنی جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. جب امام کی معرفت ان کو ہو جائے گی, اور یہ قرآن کی واضح نص ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, کیا میں آپ یہ دنیا ناس میں نہیں ہے. اب اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ امام ہر زمانے کا, ہر بندے کا ہے, ہر بندے کا امام ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلم کا بھی اور کافر کا بھی ہے, کافر کا بھی امام ہے. یعنی امام نار جو ہے وہ اس آیت سے مراد وہی ہے؟ نہیں, کافر سے مراد یہ کہ غیر مسلم. صحیح. ہر انسان کا امام ہے, اس دور کا, ہر دور کا امام ہوتا ہے. تو امام وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کا امام ہے, غیر مسلم کا امام نہیں ہوگا. کیا اہل سنت کی کتب حدیث میں اس چیز کا اشارہ ملتا ہے؟ میں جس امام کی بات کر رہا ہوں وہ امام جیسے امام علی علیہ السلام, امام کی مثال میں آپ کو دے دوں. امام کیا اپنے زمانے کے جو غیر مسلم جو لوگ تھے ان کو اگر آپ کافر کہہ دیں, یعنی غیر مسلم جو تھے ان کے امام نہیں تھے وہ؟ بالکل تھے. جو آپ کی رعایا میں رہتے تھے, آپ کی سلطنت میں رہتے تھے, ان کے امام تھے نا وہ. بالکل تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں اس سے وہ جس کو کہتے ہیں توجس نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. جو آج کے جو ہمارے امام ہیں وہ مسلم غیر مسلم سب کے امام ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, وہ اچھا کیا اس کا اشارہ جو ہے حدیث میں ملتا ہے, اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ حدیث میں کیا رسول خدا نے ہمیں بتایا ہے؟ دیکھیں, اول تو یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں یہ ہے امام کی معرفت ہونی چاہیے. امام کی معرفت کیوں ہوگی؟ قرآن مجید میں ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا بالہدی, ہدایت کے ساتھ, دین حق دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اس کا اظہار کر دے تمام ادیان کے اوپر. اظہار سے مراد غلبہ. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان کے اوپر تو اظہار نہیں ہوا ہے, غلبہ پورے قرۂ ارض کے اوپر, پورے ادیان کے اوپر نہیں ہوا ہے. یہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تو بلا شک و شبہ یہ دور اس دنیا نے, اس امت نے دیکھنا ہے, یہ دور اس امت نے دیکھنا ہے کہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے گا. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کرے. اچھا, قرآن جہاں پہ مشرک کا لفظ استعمال کرتا ہے نا, تو وہاں اس بمانے ظلم کے استعمال کرتا ہے, ظالمین کے استعمال کرتا ہے اکثر جگہوں کے اوپر. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک. یہ تو قرآن مجید سے آپ نے بتا دیا. کیا صریح طور پر احادیث نبوی میں یہ چیز آئی ہے کہ ہر دور کا ایک امام ہوگا, یا اگر آپ نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو یہ ہوگا؟ کیونکہ یہ نظریہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں قرآن سے آپ جو بھی اس کے معنی لے لیں, لیکن حدیث میں تو نہیں آیا. نہیں, حدیث میں کیوں نہیں آیا ہوا ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ مسلم کے اندر روایت میں موجود ہے. ہمارے یہاں تمام یہ امام کا جو ماننے کا ہے, امام الفتنہ تک کے الفاظ موجود ہیں, یعنی فتنے کا امام بھی موجود ہے. اچھا, وہ وہاں پر اس روایت کے اندر تو نماز کے لیے یعنی یہ کہ نماز پڑھانے والا جو شخص ہے, لیکن نماز وہی پڑھاتا تھا کہ جو اس وقت میں ایک امام اس کو سمجھا جاتا تھا. امام حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکمران ہے ان کے زمانے کا, اس کو وہ امام کہتے ہیں. اس کو پوری روایت کو پڑھیں نا, آپ کاٹ کیوں رہے ہیں اس روایت کو؟ کہا کیوں نہ, چبا کیوں نہ, آپ چبا کیوں رہے ہیں اس روایت کو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ کہاں بیان کیا, کس موقع پر بیان کیا, کن سے بیان کیا؟ صحابی رسول سے بیان کیا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے. کیا تھے وہ؟ اچھا, میں آتا ہوں اس بات کی طرف. اس روایت کو پورا پڑھیے نا. آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ نہیں, میں کھا نہیں رہا. تیجانی صاحب کو اس دن کہہ رہے تھے آپ اس کو مکمل پڑھیں, آپ خود کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, میں اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ عوام کے سامنے وہ پوری بات کو دوبارہ سے دہرانا, میرا گلا جو ہے نا, کیونکہ آج کے دور میں دو چار مولانا حضرات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ جو صحیح مسلم کی حدیث میں آیا مامیتۃ جاہلیہ, تو اس سے کہتے ہیں اس سے مراد کوئی شخص نہیں ہے, یہ قرآن مجید ہے. رسول خدا نے قرآن کے لیے کہا تھا کہ اس سے اگر نہیں جوڑو گے وہ امام ہے آپ کا.
مطلب اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ تم قرآن کی بالکل بالکل قرآن کی اتباع، کیونکہ یہ مولانا اسحاق صاحب کے اگر آپ لیکچر سنیں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، وہ کہتے ہیں رسالت مآب کے بعد کوئی بھی وہ جو کہہ رہے تھے کہ تم یزید کے بارے میں نکلو ورنہ جو ہے نا فتنہ فساد ہو جائے گا، اور میں تو تمہیں وہ کیا قرآن سے نکلنے کا کہہ رہے تھے. عجیب ہے، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بہرحال کہ یہ کس طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ مراد قرآن ہے. یہاں پہ مراد جو عبداللہ ابن عمر والی روایت ہے نا، اس کے اندر تو واضح طور پر ایک اندھے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی وہ مراد یزید ہی سے لے رہے ہیں، حکمران کو مراد یہاں پہ لے رہے ہیں، اور وہ صحابہ حکمران کو، بعض کا یہ خیال ہے کہ حکمران مراد ہے یہاں سے، حکمران ہی مراد لے رہے تھے امام اس کو. اچھا وہ جو یعنی جو عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں نا، وہ اسی ان کی مراد یہی ہے کہ یہ یزید امام ہے. معاذ اللہ. نہیں، وہ ان کے لیے اس کی انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ بھائی یہاں پر آپ فتنہ فساد نہ ہو. ٹھیک ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ آپ مسلمان ہونے کا پٹا جو ہے اپنے گلے سے نہ نکالیں. نہ نکالیں، یعنی وہ لازمی بات ہے نا. امام کی بیعت سے، کفر جو ہے وہ اس لیے تو ہمارے یہاں اہل سنت میں جو 12 امام ہیں، یزید اور مروان اس میں شامل ہے، عبد الملک بن مروان. یعنی ان کی معرفت امت کے لیے لازمی ہے. 12 امام جو خلفاء الراشدون ہیں. نہیں، 12 کو راشدون نہیں مانتے، وہ 4 تک یا 5 تک امام حسن تک راشد مانتے میں ہیں. آپ کو بتاتا ہوں، دھیرج رکھیے گا میرے بھائی. جو 12 امام، جو 12 خلفاء والی جو روایت ہے بخاری مسلم کی، وہ کیا ہے؟ کیا ہے روایت؟ اس میں تو نام نہیں ہے. نام تو نہیں، آپ وہ دیکھیں کہ اس کے اندر روایت کے نہیں، نام تو نہیں ہے اس میں. روایت میں الفاظ ہیں لا یزال الاسلام عزیزا منیعا، اسلام عزیز ہوگا، شان و شوکت کے ساتھ ہوگا. تو یہ راشدون کے دور میں نہیں ہے، اہل سنت یہ رشد کی علامت نہیں ہے. کبھی مروان بن حکم کو خلیفہ راشد میں شمار نہیں کیا، یزید بن معاویہ کو خلیفہ راشد میں شمار نہیں کیا، امام حسن تک وہ خلیفہ راشدین کو مانتے ہیں. یہ آپ نے میرے بھائی جو 12 خلفاء ہیں، جو امام برحق ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اسلام ان کے دور میں مضبوط ہوگا، یزید اس میں شامل ہے. آپ کیسے کہہ رہے نہیں ہیں؟ لیکن اہل سنت میں کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں عقائد کرتا. کی کتاب میں ہمارے کس عقائد کی کتاب میں ہے؟ بیاقی نے اس کو لکھا ہے. ابن تیمیہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر اس کو لکھا ہے. 12 خلفاء کے اندر اس کو شامل کیا. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے الفقہ الاکبر کی جو شرح لکھی ہے، شرح الفقہ الاکبر، اس کے اندر 12 اماموں کے نام لکھے ہیں. 12 خلفاء کے امام میں اس کو کہہ رہا ہوں، اور امام ہی ہیں 12 خلفاء. بھائی یہ 12 خلفاء کی جو روایت ہے جو جابر بن سمورہ سے ہے، یہ تو متواتر روایت ہے نا بخاری مسلم کی، صحیح روایت ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیے گا. رسول اللہ نے فرمایا ان کے ادوار میں دین غالب رہے گا. غالب رہے گا. تو یہ رشد کی علامت نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا آپ کو پر غالب رہے گا؟ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ آپ ان 12 سے مراد کن کن کو لیتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو پہلے ہم اس قضیے کو پورا کر دیں نا کہ یہ جو ہمارے ہاں جو امام کا لفظ ہے، امام جو 12 خلفاء ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اہل سنت والجماعت نے خلفاء کی جو تعریف کی ہے، 12 کی، ان 12 میں سے یزید اور مروان بھی شامل یہ ہیں. شامل ہے اس کے اندر. کیا سٹارٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہمارے یہاں شامل ہے؟ یہ تو آپ کو نہیں بتائیں گے نا، منہ چھپاتے ہیں، شرماتے ہیں. عقائد کی کتابوں میں لکھ گئے ہیں. یزید کو کوئی بھی اپنا امام نہیں کہتا سوائے نواسب کے. آج کے دور میں خود کو سنی نہ گئے، جی پھر خود کو سنی نہ گئے. یہ فرقوں والے کی آپ نے کہا کہ مولا علی قاری نے شرح فقہ الاکبر کے اندر یزید کو 6 نمبر پر یا 7ویں نمبر پر امام لکھا ہے، لیکن خود مولا علی قاری سے یزید کی مذمت ثابت ہے، اور علماء اہل سنت کی کثیر تعداد سے یزید کے فاسق ہونے پر، یزید کے فاجر ہونے پر، حتیٰ یزید کے کافر ہونے پر بھی دلائل موجود ہے، اور انہوں نے خود جو ہے وہ اس کے دلائل دی ہیں. تو وہ کیسے اس کو امام مانیں گے جس کے بارے میں خود وہ رد کر رہے ہوں؟ دیکھیں یہی تو ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا تضاد بیانی ہے. تضاد بیانی کہیں پر مانتے ہیں، کچھ برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. یزید کو تو کوئی بھی، ابھی یہ جو بخاری کے اندر روایت ہے میرے بھائی، نہیں حدیث قسطنطنیہ جو جہاد غزوہ قسطنطنیہ، نواسب کے علاوہ اس میں یزید اس کا امیر تھا. نہیں بالکل. ہمارے علماء نے، یعنی علماء اہل سنت جو ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کو، آپ کسی بریلوی عالم کو جانتے ہیں یزید کو اچھا کہتا ہو؟ کوئی نہیں. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یزید ان کا کوئی امام؟ نہیں ہے، ہمارے نہیں کہتے. ہمارے علماء سنت کے جو یہ برادران مولا علی ہیں، قاری کون ہے؟ انہوں نے تو یزید کو مذمت کی ہے. اچھا یہ جو یزید کی مذمت کی ہے، مذمت کرنا، حتیٰ علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں. امام ابن جوزی نے رد اللہ متصور عنہ، مجھے پتا ہے میں نے پڑھی ہے، لیکن 12 خلفاء کے اندر جن کے زمانے میں اسلام غالب ہوگا لکھا ہے کہ یہ یزید کے زمانے میں بھی انہوں نے لکھا ہے. بھائی میں کیا کر لوں، سر ماروں دیوار کے ساتھ.
یعنی کیوں لکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان 12 خلفاء سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اور یہ جو ہر امام ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اس سے مراد آپ کی صحیح دلیل، صحیح صریح حدیث آپ ہمیں دکھائیے کہ اس سے مراد امام مہدی ہے. آپ نے کیونکہ اپنی بیانات میں جو سابقہ بیان ہے اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اس میں امام مہدی ہے. جی 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 بالکل. کیا کسی حدیث میں آیا ہے بالکل بالکل حدیث کے اندر آیا کہ آپ کا 12واں امام مہدی ہے؟ حدیث الثقلین سب سے اہم ہے. نہیں 12 امام کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کو بات کر رہا ہوں ہدایت کی بات کر رہا ہوں. ہدایت کہاں سے لینی ہے اس امت نے؟ پہلے ہم یہ تو طے کر لینا ہدایت کہاں سے ملے گی. کیا رسول اللہ نے جو مصادر بتائے ہدایت کے، اس کے علاوہ میں ہدایت مل سکتی ہے؟ ہم تلاش کریں گے تو پھر امت کا انجام وہی ہوگا کہ جو آج ہو رہا ہے. فرقوں میں بٹ گئی، تقسیم ہو گئے، آپس میں لوگ کٹ مرے، گردنیں کاٹ رہے اللہ اکبر کے نام پر، کیونکہ اس تشریح کو نہیں مان رہے کہ جو اہل البیت نے تشریح کی ہے. مرتد کا قتل واجب ہے، جو اسلام سے پھر گیا مار دو. رسول اللہ نے بھی کچھ لوگ جو اسلام سے پھر گئے تھے آنکھوں میں سوئیاں پھیر دی تھی، الیاذ باللہ، بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا اپنی ویڈیو میں بھی بات کی ہے، اول تو یہ طے ہو گیا نا کہ امام ہر زمانے کا، ہر بندے کا ہے، بالکل پوری انسانیت کا امام ہے، بروز قیامت امام کے ذریعے بلایا جائے گا. صحیح. اب آپ حدیث مانگ رہے ہیں. اول تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہدایت بالکل قوم ہاد، یہ رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ قرآن اور اہل البیت اس کے باہر نہیں ہے. رہنما یہی ہے، اہل البیت شروع سے لے کر آخر تک اہل البیت ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ بات کرتے ہیں شیعوں کی، شیعہ حضرات کی، کہ میں یہ تو وہ چیز ہے کہ جو شیعہ حضرات، ممکن ہے کہ کچھ میرے خیالات اگر میں بیان کر دوں لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو آپ، ہم نے تو کچھ شیعہ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہم نے اپنے شیعہ علماء سے بھی نہیں سنی، شاید اس کو لوگ گلو کا نام دے دیں گے. میرا جو اہل بیت کے بارے میں جو خیال ہے، جو میں اہل بیت کو جس تسلسل مان رہا ہوں، جو شاید وہ اس میں لوگوں کو ہضم ہونے میں ٹائم لگے گا، اور وہ تسلسل میں کس بنیاد پر مان رہا ہوں کہ انبیاء کرام کا جو تسلسل ہے، جو ابراہیمی دعوت جو شروع ہوئی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں پہ بنو ہاشم میں آئی ہے، اور امام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آئی اور وہاں پر نبوت ختم ہو گئی، وہاں سے پھر جو ہدایت کا جو سلسلہ چلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے وہاں پر اس کو وہ آغاز ہوئی ہے، وسیع رسول ہے، اور پھر یہ سلسلہ یہیں پہ چلے گا حتیٰ کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت حوض پر رسول اللہ کے پاس آئیں گے. کچھ لوگوں کو حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور ان اہل بیت کو ویلکم کیا جائے گا حوض کوثر کے اوپر. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو امامت کا جو سلسلہ ہے نا، جو 12 ائمہ ہے، میں اس میں یہ جو ترتیب ہے جو ہمارے ہاں 12 اماموں والی ہے، میں یہی ترتیب مانتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں اہل بیت کے ائمہ ہیں، یعنی امام علی سے، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک. میں اس کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ مانتا ہوں. اس کو میں مانتا ہوں کہ خلفائے راشدون یہ ہے، خلفائے راشدین المہدیین یہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ نجات علی سے علیکم بسنتی، وسنت اس سے خلفائے راشدین اس سے مراد آپ امام علی سے امام مہدی تک لیتے ہیں. ہاں اس سے مراد یہ والے لوگ ہیں. اگر جب ابن حبان حضرت نے ابوبکر شامل نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو ظاہری خلیفہ ہے نا. یہ ظاہری اور باطنی کی پھر آپ نے ایک نئی اصطلاح قائم کر دی، ظاہری ہے اور خود باطنی. امام علی نے ظاہری مانا ہے نا ان کو خلیفہ. خلیفہ تو مانا ہے ان کو، خلیفہ نہیں ہے کیا؟ خلیفہ تو مانا ہے ان کو. نہیں، آپ کا بھی وہی نظریہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جو خلیفہ ہیں یہ ظاہری ہیں، لیکن باطنی خلیفہ جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت شروع ہوئی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ جو تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت، جو یہ تو رسول خدا کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں نا، کہ فیہم ان کے اندر مبعوث کر دے نا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے. وہ جو جس نسل میں آپ آئے ہیں وہ نسل مطہرین کی طاہر، ایک رسول اللہ نے خود صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اللہ رب العزت نے چن لیا قریش کو، پھر کنانا کو، اس طرح یہ روایت موجود ہے مسلم کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے امام 11 وہ ہیں جن کو اہل تشیع حضرات مانتے ہیں، اور 12واں امام بھی وہی ہے جو شیعہ حضرات مانتے ہیں. یہ آپ وہاں بڑھا کے شیعہ کے اوپر کیوں آ جاتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی تیسرا نظریہ نہیں ہے نا، 2 ہی نظریے ہیں. میں دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو کیوں مان رہا ہوں. یہ قرآن اور اہل بیت ہے، قرآن اور اہل بیت ان کے ساتھ ہے، اس لیے میں حدیث ثقلین کی وجہ سے مان رہا ہوں. میں اس لیے نہیں مان رہا ہوں کہ شیعہ مان جائے تو میں بھی مان رہا ہوں. اس دور میں امام کا وجود آپ اس حدیث کی بنا پر مانتے ہیں جو صحیح مسلم کے اندر ہے، ماتمیتۃ جاہلیہ. قرآن کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے مان رہا ہوں. صحیح، قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے. یعنی آپ وہ حدیث تو بعد میں آئے گی نا، بات پہلے تو قرآن مجید. یعنی آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے، اور اس دور کا امام جو ہے
वो इमाम मेहदी है, आया वो पैदा होंगे? अच्छा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का आप देखें कि कुदरत देखें, ये वाहिद इमाम है कि सुन्नी शिया दोनों मुत्तफिक हैं इस पे। अच्छा, इमाम अली पर भी मुत्तफिक हैं, इमाम हसन पे भी मुत्तफिक हैं, लेकिन आज के दौर में आप देख लें, ये इमाम अली की करामत आप देखें, इमाम मेहदी की करामत आप देखें। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप उसी इमाम को मानते हैं जिसको शिया मानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गैब में है, या उसको मानते हैं कि जिसके बारे में अहले सुन्नत कहते हैं कि वो पैदा होंगे? उनमें से किस इमाम को मानते हैं? जी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। ज़हूर से मुराद आपकी अभी- विलादत है या वो भी वो? अभी है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अगर इस नजरिए के बाद भी आपको जो है वो अहले सुन्नत कहा जाए, तो मैं समझता हूँ कि अहले सुन्नत के साथ बिल्कुल बहुत बड़ा जो है वो एक जुल्म होगा कि आपको हम सुन्नी कहें। अच्छा, तो आप मुझे बता दें कि आप कोई और पैदा इस्लाह होंगे। कायम एक कर रिवायत दें। बता दो मुझे कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, आज से मैं आपके हाथ पे बैत कर लूंगा। बताएं आप, कोई एक रिवायत दिखाओ ना भाई कि इमाम मेहदी पैदा होंगे। रसूल खुदा की नस्ल में से होंगे, ये तमाम अलामात जो है, पैदा होंगे किधर लिखा है? किधर लिखा हुआ है? ऐसी मौलवी ने बोल दिया तो बस होंगे। किसी का भी अकीदा नहीं है ना अहले सुन्नत, जिनको आप यार, मुहद्दिसीन आप मानते हैं, ये अकीदा- अकीदा क्या चीज़ है? जिन किताबों की वजह से आज आप सुन्नी हैं, बुखारी मुस्लिम, इनमें से किसी का भी ये नजरिया नहीं था जो आपका है। अगर फिर भी मैं आपको सुन्नी कहूँ तो ये बजाना होगा। अच्छा, लेकिन उस अकीदे की कोई अहमियत है कि जिसकी बुनियाद कुरान और हदीस के ऊपर ना हो? ये तो इत्तेफाक है कि कुरान से मुखालफत ना हो, तशरीह फिर में तो आप इख्तिलाफ ये हो कह रहे हैं कि सकता अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि पैदा होंगे, हदीस किधर है? है। जो हदीस है उसमें उलमा अहले सुन्नत ने यही मुराद ली है। भाई हदीस किधर है कि इमाम मेहदी पैदा होंगे? वैसे ही ख्वाब आ गया इनको। किधर है? हदीस नहीं है यार भाई, कहीं पर हदीस नहीं है।